اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم اسم کے بارے میں 4 ضروری باتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت۔ اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم کی جنس کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ جنس کے لحاظ سے اسم 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ اسم جو مذکر استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے وہ اسم جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جنس بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ جنس جسے ہم جنس حقیقی کہتے ہیں، جو جانداروں میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ مرد اور عورت۔ مرد مذکر ہے تو عورت مؤنث، لڑکا مذکر ہے تو لڑکی مؤنث، باپ مذکر ہے تو ماں مؤنث۔ اسی طرح دیگر جانداروں میں جیسے بیل مذکر ہے تو گائے مؤنث۔ تو یہ جو جنس ہے، اس میں اردو اور عربی میں کوئی فرق نہیں۔ جو اسم اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں بھی مذکر ہی استعمال ہوں گے، اور جو اردو میں مؤنث ہیں وہ عربی میں بھی مؤنث۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ جنس حقیقی نہیں بلکہ لفظی ہے۔ لفظی جنس ان اسموں میں پائی جاتی ہے جو کہ بے جان ہیں، جیسا کہ کتاب، جیسا کہ قلم، جیسا کہ کرسی، کمرہ۔ اب ان کی کوئی حقیقی جنس نہیں ہے، نہ تو یہ میل ہیں اور نہ ہی فیمیل، لیکن زبان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم انہیں یا تو مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا مؤنث۔ مثلا اردو میں ہم بولتے ہیں کہ میری کتاب، ہم اس کو میرا کتاب نہیں کہتے، یعنی ہم اسے مؤنث یوز کرتے ہیں۔ جبکہ میرا گھر، اب گھر جو ہے اسے ہم مذکر استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے اسم جن میں لفظی جنس پائی جاتی ہے، یعنی کتاب کو ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں تو گھر کو مذکر، تو یہ ضروری نہیں کہ عربی زبان میں بھی کتاب کو مؤنث استعمال کیا جائے اور گھر کو مذکر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل الٹ ہوں۔ مثلا کتاب اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے تو عربی میں یہ مذکر استعمال ہوتی۔ اسی طرح دیوار، دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدارن، تو اردو میں ہم دیوار کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ اسم بھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں کون سے اسم مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث۔ عربی میں جو مذکر اسم ہیں ان کی کوئی خاص علامت نہیں جس سے ہم انہیں پہچان سکیں کہ یہ عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مؤنث اسم عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، اس لیے ہم مذکر اسم کو چھوڑ کر اپنا فوکس صرف مؤنث پہ رکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مؤنث اسم 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کے آخر میں ہمیں کوئی علامت نظر آتی ہے، تو اس علامت سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ تمام اسم مؤنث ہیں۔
ایسے اسم جن کے آخر میں ہمیں کوئی علامت نظر آتی ہے انہیں ہم مؤنث قیاسی کہتے ہیں، اور مؤنث قیاسی کی 3 علامات کل ہم نے پڑھی۔ ان میں سے پہلی علامت تھی تنوین والا گول تا۔ جس اسم کے آخر میں تنوین والا گول تا آئے گا وہ ہمیشہ مؤنث ہوگا، جیسا کہ جنتن، جیسا کہ غرفتن کمرہ، قریتن بستی، جنتن باغ۔ مؤنث قیاسی کی دوسری علامت ہم نے دیکھی مد والا الف، جسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں یہ علامت پائی جاتی ہے، اور اس وزن پہ اسم آتے ہیں زرقاء، خضراء، حمراء، صفراء، اور یہ سب رنگوں کے نام ہیں جب وہ مؤنث استعمال ہوں۔ اور تیسری علامت اسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، یہ چھوٹی یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر۔ اس وزن پہ اسم آتے ہیں کبرا، صغرا، حسنا، بشرا۔ یہ اسم اردو میں بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مؤنث کی دوسری قسم کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، یعنی ایسے اسم کہ جن کے آخر میں ہمیں مؤنث کی کوئی علامت تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ سننے میں مؤنث محسوس ہوتے ہیں۔ اور ایسے اسم جو ہیں وہ گروہوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں جو ہوا کے نام ہیں وہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ عام ہوا کو ریحن کہتے ہیں، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ سرسرن آندھی یا تیز ہوا، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ سمومن گرم ہوا یا لو، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا کے نام مؤنث، اس کے بعد آگ کے تمام نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے نارن عام آگ کو کہتے ہیں، جہیمن دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور سعیرن بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ اور اسی ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو جہنم کو بھی مؤنث استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی آگ ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے جسم کے جوڑے اعضاء، یعنی انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اوزونن کان کو کہتے ہیں، کان 2 ہوتے ہیں، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح عینن آنکھ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یدن ہاتھ، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ قدمن قدم پاؤں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ رجلن ٹانگ، ٹانگیں 2 ہیں، مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ساکن، ساکن پنڈلی کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوا کے نام، آگ کے نام، جسم کے جوڑے اعضاء کے نام، اور شہروں، ملکوں، قوموں اور قبیلوں کے نام، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخری گروہ ہے مؤنث سمائی کا، جو کچھ متفرق اسم ہیں، اور وہ ہم نے ایک کہانی کی شکل میں بیان کیے۔ سماء، شمس، نفس، اسن لاٹھی، حرب جنگ، سبیل راستہ، ارض زمین، دار ٹھکانہ، بیر کنواں، دلو ڈول، کاسن گلاس یا پیالہ، خمر شراب، اور رویا خواب۔ تو یہ سب مؤنث اسم ہیں۔